وسطانی صاحب نے جو بات کہی تھی کہ اگر آپ کا داخلی نظام بہتر ہوگا تو آپ خارجی فتنوں سے مقابلہ کر سکیں گے، آپ میں ہمت اور حوصلہ رہے گا۔ لیکن اگر آپ اندر سے ہی ٹوٹے ہوں گے، آپ کا داخلی نظام ہی درہم برہم ہوگا تو آپ خارجی فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ مضبوط اور مستحکم ہیں داخلی اعتبار سے تو خارجی فتنے آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جتنے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے برسوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی آپ کو کچھ کاغذات دیے گئے جس میں زمین سے لے کر تعمیر سے لے کر آمد و خرچ صرف سے لے کر کیا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے اس کی نشاندہی کی گئی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ مفتی محسن صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا ہیں اور خاص طور پر رابطہ مدارس میں ہمارے جو ذمہ دار احباب ہیں، سب کا نام لینا مشکل ہے، لیکن ان تمام لوگوں کی جد و جہد، کوشش اور اخلاص سے الحمدللہ مہاراشٹر کے تئیں ایک حد تک ہم مطمئن ہیں۔ بار بار یاد دہانی اور بار بار مذاکرے کی وجہ سے مدارس کے ذمہ داران نے اپنے مدرسے کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسے مدرسوں کی ہے جو قانونی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو چکے ہیں۔ جو تھوڑے بہت ہیں ان کی بھی آپ تھوڑی مدد کیجیے، ان کی بھی رہنمائی کیجیے، ان سے بھی بات کر کے مذاکرہ کر کے ان کو بھی آمادہ اور تیار کیجیے۔ آج کے حالات میں مدارس کا رہنا کتنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ قلعے باقی رہیں گے تو ہم باقی رہیں گے، اور اگر یہ قلعے باقی نہیں رہے تو ہم بھی باقی نہیں رہیں گے۔ غیروں نے دنیا میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ اسپین جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، جب وہاں اقتدار بدلنا تھا تو انہوں نے اقتدار بدلنے سے پہلے لوگوں کا عقیدہ بدلا، اقتدار بدلنے سے پہلے مدارس بند کیے گئے، اقتدار بدلنے سے پہلے مذہب سے بیزاری پیدا کی گئی، اقتدار بدلنے سے پہلے مذہب کیا ہے یہ سوچ ختم کر دی گئی۔ آج وہاں ایک مسجد بھی نہیں، مسجد قرطبہ آپ جا کے دیکھو گے کتنی بڑی اور شاندار مسجد ہے، لیکن اس کے بیچ میں چرچ بنا دیا گیا، نماز پڑھنے کی اذان دینے کی اجازت نہیں۔ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تو ہم سے ہمارا عقیدہ، ہمارا دین اگر چھین لیا گیا اور باقاعدہ پروگرام کے تحت اگر اسے مٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا تو نام کا مسلمان رہنے سے اسلام باقی نہیں رہے گا۔ مدارس دینیہ دین کے قلعے ہیں۔ آپ اس لفظ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے دشمن گھیر لیتا ہے تو آدمی محاصرے میں آنے کے بعد قلعہ بند ہو کر کے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ آج اسلام کی حفاظت کے لیے یہی مدارس ضروری ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کا بے پناہ کرم ہے۔ ہمارے یہاں جو مکاتب کا نظام ہے، ہم مکاتب کے ذریعے اور مسجدوں میں مکاتب قائم کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو دین کی بنیادی تعلیم، ناظر قرآن اور اہم باتیں دینی تعلیم کی عنوان سے جو انہیں ہم سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ بہت اہم کام ہے۔ ورنہ اگر یہ نہیں رہا تو آدمی بہت دیکھنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سچا پکا مسلمان ہوگا بھولیے سے، لیکن آپ اگر چیک کرو گے تو پتہ چلے گا اس کو تو کلمہ بھی یاد نہیں۔ اور یہ چیز مکاتب سے ملتی ہے ہمارے بچوں کو۔
ہمارے گھروں میں تعلیم و تعلم کا تربیت کا نظام کبھی رہا ہوگا، اب نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو گھروں میں کیا سکھایا جائے، کیا پڑھایا جائے، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہمارے بچے مکاتب میں جا کر کے سیکھتے ہیں، انہی میں سے کچھ بچے مدرسے میں آتے ہیں، آنے کے بعد مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور یہی بچے جو پڑھ کے نکلتے ہیں مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، مکاتب میں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والا ہر بچہ اتنا ذہین اور اتنی اچھی استعداد والا نہیں ہوتا کہ وہ بخاری شریف پڑھائے اور شیخ الحدیث بنے، اور یہ مقصد بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک کلاس میں پڑھنے والے بچے، ایک نصاب پڑھنے والے بچے، ایک استاذ کے پاس پڑھنے والے بچے سبھی استعداد میں ہمسر اور برابر ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہمیں مل جاتی ہے جو آپ کی ہماری مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، آپ کے ہمارے چھوٹے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے بستی میں ایک عالم، ایک حافظ، ایک مفتی یا اسی طرح جو ہے دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی شخص ہو، کافی ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن فرض عین جو ادا ہوتا ہے وہ مکاتب سے۔ اسی لیے رابطہ مدارس اسلامیہ کی طرف سے یہ ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے تحت مکاتب بھی قائم کریں۔ ایک مدرسہ 40 مکاتب قائم کرے، 40 نہیں کر سکتا، کم سے کم اتنے مکاتب قائم کرے جتنے مکاتب کو آپ صحیح طریقے سے چلا سکتے ہو۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی تو انشاءاللہ حالات رہیں گے اور اس سے زیادہ بھی آئیں گے اور ختم بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم تو ایک معمولی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے بس بھر کرنے کے مکلف ہیں۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین غالب آ جائے اور میں ذمہ دار نہیں۔ ہم اتنے کے ذمہ دار ہیں جتنی ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور اگر ہم لوگ مدارس دینیا کو صحیح معنوں میں اگر چلاتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہر زمانے میں لوگوں کی دینی ضرورت پوری ہوتی رہے، اللہ پاک انتظام کریں گے۔ زمانے طالب علمی میں کسی بچے کو بھی یہ گمان نہیں ہوتا، اور اس کے استاد اور اس کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کل کیا بنے گا۔ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ کو یاد معلوم ہوگا۔ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، جیسے مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے آتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ خوشحال گھرانوں کے بچے کم ہی مدرسوں کا رخ کرتے، غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچے آتے ہیں۔ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے مراد آباد کے ایک مدرسے میں گئے۔ اب ہمارے یہاں مدرسوں میں خاص طور پر یوپی وغیرہ میں دو طرح کے داخلے ہوتے ہیں، امدادی اور غیر امدادی۔ امدادی کا مطلب یہ ہے کہ اس طالب علم کو مفت میں تعلیم بھی ملے گی اور رہائش بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ امدادی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ہر مدرسہ یہ طے کرتا ہے کہ امدادی بچے اتنے ہوں گے۔ اب اگر وہ کوٹا پورا ہو گیا تو امدادی داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو وہاں جانے کے بعد جس ادارے مدرسے میں گئے تھے امدادی داخلہ بند ہو چکا تھا، ان کا کوٹا بھر گیا، فل ہو چکا تھا۔ محتمم صاحب کے پاس گئے، گزارش کی کہ حضرت
میں بہت غریب ہوں اور غیر امدادی داخلہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، میں اپنا خرچ کھانے کا نظم نہیں کر سکتا۔ اگر کسی طالب علم کو آپ امدادی طالب علم ہے اسے 2 روٹی دیتے ہیں تو آپ مجھے 1 روٹی دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ محترم صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں امدادی داخلہ مکمل ہو گیا، ہم آپ کو امداد نہیں دے سکتے۔ مفتی صاحب دوسرے مدرسے میں چلے گئے، پڑھ کر فارغ ہوئے اور وہ دن بھی آیا کہ ہندوستان کے مفتی اعظم بنے، ہندوستان کے مفتی اعظم، اور جس مدرسے میں شروع میں گئے تھے اور امدادی داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے اس ادارے کو چھوڑا تھا، وہاں کے سالانہ جلسے میں حضرت مفتی صاحب کو مقرر خصوصی کی حیثیت سے بلایا گیا، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترے تو لوگوں نے عقیدت میں ٹانگے سے گھوڑا نکال دیا اور جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ اپنے کاندھے پہ رکھا اور مفتی صاحب کو ریلوے اسٹیشن سے بٹھا کر کے مدرسے تک لے کر کے آئے، اور کاندھے پر ٹانگے کا ڈنڈا رکھ کے کھینچنے والوں میں مدرسے کے محتمم صاحب بھی تھے۔ جب مفتی صاحب مدرسے میں پہنچے تو ظاہر بات ہے مدرسے والوں نے اور اہل مراد آباد نے جس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا وہ تو اپنا ایک الگ ہی منظر تھا، لیکن جب محتمم صاحب کے ساتھ اکیلے میں بیٹھے تو مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھ کو پہچانتے ہو؟ ارے بولے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانے گا، آپ کو تو پورا ہندوستان پہچانتا ہے۔ مجھے وہ میں اپنی شناخت اور پہچان نہیں معلوم کرتا۔ یاد دلایا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک بات بتاؤں۔ کہا بتاؤ۔ کبھی آپ کے یہاں ایک بچہ آیا تھا، ایک طالب علم آیا تھا جس کو امدادی داخلہ نہیں ملا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے یہاں آنے والے بچوں کو اگر ایک وقت میں 2 روٹی دیتے ہوں گے تو آپ مجھے 1 روٹی دیں۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ محترم صاحب کو وہ بات یاد تھی، کہنے لگے ہاں مجھے یاد ہے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ بچہ میں ہی ہوں۔ وہ بچہ میں ہی ہوں۔ محترم صاحب پر تو ایسا تھا جیسے بجلی گری کہ یہ لال و گوہر ہمارے یہاں آیا تھا، لیکن کسے پتا تھا کہ وقت گزرنے کے بعد یہ ہندوستان کا مفتی اعظم بنے گا۔ ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کا مستقبل کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے آنے والے بچوں کے اوقات کا صحیح استعمال، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، محنت کرنا ہمارا کام ہے، السعی منی، کوشش کرنا میرا کام ہے، والاتمام من اللہ، اور کاموں کی تکمیل اللہ کے قبضے قدرت کی۔ حالات بہت سنگین، لیکن مایوس کن نہیں۔ ایمان ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونے دیتا، ہم مایوس نہیں۔ دنیا کا نظام ہے، فرعون کبھی تھا چلا گیا، نمرود تھا چلا گیا، شداد تھا چلا گیا، چنگیز تھا چلا گیا، ہلاکو تھا چلا گیا، سب چلے گئے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اور ہندوستان تو ہندوستان ہے نا۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی
ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا ہے۔ وہ دن آنا باقی ہے، کسی کے اچھے دن آئے نہیں آئے، ہمارے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی کوشش، آپ یقین مانیے ہمارے مدرسوں کے حالات بدل گئے۔ ابھی محتمم صاحب نے فرمایا، محتمم حضرات، نظماء، اساتذہ کرام کو اپنا نوکر نہ سمجھے، وہ ادارے کے ملازم ہے، مدرسے کے ملازم ہے، میرے اور آپ کے ملازم نہیں ہے۔ آپ ان کو عزت دیں، آپ ان کا احترام کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے، خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ آپ کے ادارے میں جتنے اساتذہ کرام ہیں، اگر آپ کے رویے سے وہ خوش ہیں، راضی ہیں، تو آپ کے ادارے میں وہ ایسا کام کریں گے جو ان کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر کے ہو۔ آنے والے طلبہ کو آپ اپنی اولاد سمجھے۔ سزا کے تعلق سے جو ضابطہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ کسی طالب علم کو ہم اتنی ہی سزا دے سکتے ہیں جتنی سزا اس غلطی پر اپنی صحیح اولاد کو آپ دیں، اس سے زیادہ سزا ہم نہیں دے سکتے۔ ہر بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر کے اگر اس کے ساتھ تعلیم و تربیت کا نظام آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو باتیں ہوئی تھی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور مدین جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے رکے تھے، اور پھر وہ کنویں کا تذکرہ ہے، پانی نکالنے کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب کی بیٹیاں بکریاں لے کر کے آئی، ان کو پانی پلایا۔ اس کے بعد جب درخت کے نیچے واپس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے پروردگار تو نے مجھ پر جو خیر اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک نے اس دعا پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ کتابوں میں ملتا ہے، مجھے اس کا حوالہ تو کہیں نہیں ملا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں نبی بنا دیا، مجھے پیغمبری کیوں دے دی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تم بکری چرا رہے تھے، اور ایک بکری ایسی تھی کہ جب وہ بگڑ کر کے بھاگی تم اس کے پیچھے بھاگ رہے، وہ آگے بھاگ رہی، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے، وہ آگے بھاگ رہی۔ جب بکری کو تم نے پکڑا تو بکری کے پیر میں تم نے دبائے، اور تم نے یہ کہا تھا کہ تیرے بھاگنے کی وجہ سے تو بھی تھک گئی، میں بھی تھک گئی۔ یہ ہمدردی ہمیں بہت پسند ہے۔ مجھے اس کا کہیں حوالہ نہیں ملا، لیکن یہ بات کتابوں میں دیکھنے میں آئی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ کچھ الگ ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے نبوت مانگی تو اللہ نے دے دی۔ تو آنے والے بچوں کے ساتھ اپنی اولاد جیسی ہمدردی اور تعلق رہنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو دونوں کلیدی خطبوں میں آپ نے سنی، اور ہر پروگرام میں مدارس کے تعلق سے A to Z معلومات ہم فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ مدرسوں پر
کوئی بدنیت برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اخلاقی نظام اچھا ہونا چاہیے، اور جیسے یہ بات محترم صاحب نے فرمایا کہ کسی بدنیت کو آپ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ادارے میں گھس سکے اور آپ کے ادارے میں گھس کر کے کچھ کر سکے، آپ اسے موقع نہ دیں۔ ہماری معمولی سی بھول لوگوں کو موقع فراہم کر دیتی ہے، اور بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی اور تدارک مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سوجھ بوجھ کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ اگر ادارے چلائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ ادارے چلیں گے اور بافیض رہیں گے، اور ان اداروں سے وہ بچے تیار ہوں گے جو قوم کی بنیادی ضرورت پوری کرنے میں انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے، وقت کو قربان کر کے، سفر کی صعوبتیں جھیل کر کے آپ حضرات تشریف لائے، اور مدرسے کی نسبت سے آپ تشریف لائے۔ آپ کا اپنا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، مدرسوں کی نسبت سے آئے۔ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ ہم لوگ اگر زمین سے جڑے رہیں گے، آپس میں مربوط رہیں گے، تو انشاءاللہ مدارس کا نظام بہتر سے بہتر ہوگا، اور اس نظام کو چلانا ہے تو بہت غور و فکر کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہر مدرسہ صرف 1000 روپیہ دے سال کا دیں گے۔ اپنے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آپ کا یہ 1000 روپیہ بہت کارآمد اور مفید ہے، آپ دیجیے۔ 1000 روپیہ کسی ادارے کے لیے بڑی بات نہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ 1000 روپیہ بھی لوگ نہیں دیتے۔ جو 1000 دے سکتے ہو 1000 دے۔ کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو 1000 سے زیادہ اپنی جیب خاص سے دیتے ہیں، اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھ کر کے۔ اور الحمدللہ ہندوستان میں، بھارت بھر میں جتنے صوبے ہیں، مہاراشٹر میں رابطے کا یہ پروگرام الحمدللہ بہت اچھا، مضبوط اور مستحکم ہے۔ حضرت محتمم صاحب نے اسی وجہ سے ہمیں وقت دیا۔ حضرت کے ذمے اہتمام کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تدریسی ذمہ داری بھی، اسفار وغیرہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے تقاضا کیا، حضرت محتمم صاحب نے ہماری درخواست قبول کی اور تشریف لائے، اور صبح 6 ساڑھے 6 بجے پہنچے، 4 بجے واپسی کا فلائٹ ہے، اسی لیے جلدی نکل گئے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1000 روپیہ سالانہ جو فیس ہے وہ جمع کریں۔